السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلمان صدیقی اور پروگرام ہے سلسلہ تکلم کا۔ ناظرین، آج تکلم کے سلسلے میں جو مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ ہیں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی، ناول نگار، افسانہ نگار، ڈرامے لکھے آپ نے، ریڈیو سے بہت گہرا تعلق، آج بھی ریڈیو سے ایک سینئر سٹیزنز کے لیے ایک پروگرام کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرید اللہ صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ دراز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ ادب اختیار کیا، کیسے ریڈیو پر آیا اور کس طرح یہ آج اس مرحلے پر ہیں کہ ہم نے ان کو یہاں مدعو کیا اور ہم ان سے یہاں گفتگو کا سلسلہ دراز کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم فرید صاحب، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہ فرمائیے کہ آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے، کیونکہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ریڈیو والا آدمی نظر تو آتا نہیں ہے، صرف سنائی دیتا ہے۔ آپ سنائی دیا کرتے ہیں لوگوں کو، تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ پہلے تو مجھے بھی شکریہ کا موقع دیجیے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کچھ کہنے کا۔ سلسلہ یوں ہے صدیق صاحب کہ بچپن سے انسان کے اندر کچھ ایک ایسی اپج ہوتی ہے جو اس کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ جب میں یہاں پاکستان بننے کے بعد آیا، یہاں میں الہ آباد کا پیدائش ہے، شہر الہ آباد یو پی۔ وہاں سے یہاں آنے کے بعد میں سعید منزل کے اوپر ایک اسکول تھا، کاسموپولیٹن انگلش اسکول، وہاں پڑھا کرتا تھا، اور یہ ریڈیو پاکستان کے ہی اس کے اوپر واقع ہے۔ ایک سائڈ پہ کاسموپولیٹن اسکول تھا، دوسرے سائڈ پہ ریڈیو پاکستان تھا۔ تو اسکول سے فراغت کے بعد، اور میں اس زمانے میں سی اسکاؤٹ میں بھی ہو گیا تھا، تو کبھی کبھی میں ریڈیو پاکستان کے گیٹ پر آتا تھا۔ اچھا، خوش قسمتی سے ہمارا ریڈیو ہمیشہ سے رہا ہے گھر پر، یعنی 1945 میں جب تقریباً ریڈیو ایجاد ہوا تھا، شروع کی بات ہے، اس وقت بھی میرے گھر میں الہ آباد میں ریڈیو موجود تھا۔ تو جب میں ریڈیو پاکستان آتا تھا تو مجھے یہ اندازہ تھا، گھر پہ آلریڈی موجود تھا اور میں بچوں کا پروگرام سنا کرتا تھا، تو مجھے شوق ہوا کہ میں آخر یہ بچے جو اس میں حصہ لیتے ہیں، میں بھی بچہ ہوں، کیوں نہ حصہ لوں۔ تو ایک دن ہمت کر کے میں ریڈیو پاکستان کے اندر چلا گیا۔ وہاں ظفر صدیقی ہوتے تھے، عبد الماجد ہوتے تھے، اور یہ اس سے پہلے یہ پروگرامس ہوا کرتے تھے انٹیلیجنس اسکول پر، وہاں خیمے کے اندر یہ کام قائم ہوا تھا ریڈیو پاکستان۔ وہاں بھی میں نے حصہ لیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں اب بندر روڈ کی۔ وہاں میں ریڈیو پاکستان کے بچوں کے پروگرام میں حصہ لینے لگا، کچھ چھوٹے موٹے چٹکلے کبھی سنانا، کبھی کچھ اس قسم کی نظم سنانے کی کوشش کرتا تھا، اور اس کے لیے مجھے پڑھنا پڑتا تھا بچوں کے رسالے۔ اس زمانے پھول نکلتا تھا، نونہال نکلتا تھا، کھلونا آتا تھا، وہ شمع دہلوی والوں کا رسالہ تھا، ادریس دہلوی اس کے ایڈیٹر تھے، بڑے اچھے اس میں کہانیاں ہوتی تھیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد، وہاں سے لطیفے اٹھانے کے بعد میں ریڈیو پہ سناتا تھا۔ پھر مجھے یہ شوق ہوا کہ آخر یہ جو لکھتے ہیں تو میں کیوں نہ لکھوں۔ تو آپس میں جو گفتگو ہوتی تھی گھروں میں یا ادھر سے کچھ لطیفے سننے کو ملتے تھے، اس کو میں تحریر کر کے نونہال رسالے میں بھیج دیتا تھا اور وہاں وہ چھپ جاتا تھا۔ اس طرح یہ ادب کا اور بولنے کا اور ریڈیو کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ریڈیو سے آپ کب سے وابستہ ہوئے؟ ریڈیو سے آپ نے جیسے بتایا، بچپن میں ریڈیو میں بچوں کے پروگرام میں حصہ لیتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ میرے فادر کا تبادلہ ملتان ہو گیا، اور وہ ملٹری اسٹیٹ آفیسر تھے، تو ان کے مختلف مقامات پہ ان کا تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ ہم پشاور گئے، ملتان گئے، حیدرآباد سندھ میں رہا میں، تو وہاں ریڈیو اسٹیشن زمانے میں نہیں تھے سوائے پشاور کے اور لاہور کے۔ تو میں اس زمانے میں صرف لکھتا تھا، کہانیاں لکھا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب پھر دوبارہ کراچی ہم واپس آئے تو یہاں میں نے ریڈیو سے رابطہ کیا، اور اب میں نے ریڈیو کے لیے ڈرامے تحریر کرنے شروع کیے۔ اسی دوران جب میں لکھتا رہا تو لکھتے ہوئے کچھ تھوڑی سی پختگی جب آئی لکھنے میں، تو اخبار جہاں بڑا مشہور رسالہ ہے، اس کے اندر میری ناول جو ہے سیریلائز ہوتے رہے، پھر میں نے ان کو کتابی شکل میں شائع کی، اور اسی دوران میں نے ریڈیو کے لیے ڈرامے بھی لکھے، جو میری کتاب ہوا کے دوش میں تمام تحریریں موجود ہیں۔ اس طرح ایک سلسلہ چلتا رہا، اور یوں گھومتے پھرتے آج میں میٹرو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ نے اسٹیج ڈرامے بھی کیے؟ یہ میں نے اسٹیج ڈرامے کیے۔ اسٹیج ڈرامہ جس دور میں آپ نے کیا، اس دور میں کیا صورتحال تھی، اور آج کے اسٹیج ڈرامے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، خواجہ معین الدین کو کون نہیں جانتا؟ ٹھیک ہے۔ خواجہ معین کے جو ڈرامے تھے، لال قلعے سے لالو کھیت تک، مرزا غالب بندر روڈ پر، یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے تہلکہ مچایا تھا، اور جس کو اسٹیج ڈرامہ صحیح معنوں میں کہتے ہیں۔ پر پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی جگہ جن لوگوں نے، جن صاحب نے لی، ان کا نام ہے علی احمد، آپ کو یاد ہوگا۔ بڑے مشہور ڈرامے ان کے ہوئے تھے۔ شیشے کے آدمی ان کا ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہوا تھا، جو بعد میں ٹیلی ویژن کے اوپر ٹیلی کاسٹ بھی ہوا تھا۔ تو اس میں نے ان کے ساتھ ڈرامے کرنے شروع کیے، اور تقریباً میں نے 15 ڈرامے اسٹیج پلیس کیے ہیں، جس میں شیشے کا آدمی، ایک ڈرامہ 1965 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد ایک ڈرامہ ہم نے کیا تھا ملٹری کے وہاں دکھانے کے لیے مختلف علاقوں میں۔ اس کا نام تھا آدھی روٹی ایک لنگوٹی۔ آپ ذرا غور کیجیے نام پر، آدھی روٹی ایک لنگوٹی۔ اب ایک لنگوٹی سے مراد یقیناً ہندوستان کی طرف ہے، اور میں نے لال بہادر شاستری کا رول کیا تھا اس کے اندر،
اور وہ دھوتی باندھ کر اور صدری پہن کر اور وہ گاندھی کیپ لگا کر. اور میرے ساتھ وہ شکیل بڑے مشہور اداکار انہوں نے ساتھ کام کیا تھا. وہ جنرل نانسنس بنے تھے. جنرل جانسنس کو ہم نے جنرل نانسنس بنا دیا تھا. اور میرا کردار کا نام تھا ننکو. وہ بہت ڈرامہ مشہور ہوا اور اس کو ہم نے کراچی کے مختلف مقامات پر اسکول کالجز میدان سب سے پہلے تو آرٹس کونسل میں کیا گیا تھا. اس کے بعد مختلف مقامات پر وہ ڈرامے نشر ہوئے اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا. اس میں میں ہندو بنا تھا اور چونکہ میرا تعلق الہ آباد سے ہے تو میں پوروی تھوڑی سی بول لیتا ہوں. تو وہ آپ دیکھیں جتنے ہندو کریکٹرس ہیں خاص طور پر اور جو ہمارے یہاں وہاں کے پرائم منسٹر تھے ان کے اندر ایک پورویت تھی. ارے بھائی کیا کہا اس طرح. تو وہ میں کرتا تھا. اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. اچھا اس طرح پھر وہ اسٹیج ڈرامے شروع ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کافی ڈرامے کیے. اس میں ہم نے ایک ڈرامہ ہم نے جا کے وہاں کیا تھا بخاری ہال لاہور میں کیا تھا. پھر ہم نے لیاقت گارڈن وہاں پر راولپنڈی میں بھی جا کے ڈرامہ کیا. بیگم نصرت بھٹو صاحب نے بھی اس کو دیکھا تھا. وہ ڈرامہ تھا راکھ اور انگارے. بڑا مشہور ڈرامہ تھا. اس کے بعد راکھ اور انگارے شیشے کے آدمی آدھی روٹی ایک لنگوٹی 14ویں منزل اور سفید پوش نہ جانے کتنے ڈرامے کیے اسٹیج پر. اور ایکٹنگ کرتا رہا ہوں میں اس کے اندر. تحریر نہیں, تحریر تو علی احمد صاحب کی ہوتی تھی لیکن اس میں میں بطور ایکٹر حصہ لیتا رہا. اچھا وہاں کا شوق پھر میں اس کے اوپر ٹیلی ویژن کو پھر میں نے کئی ڈراموں میں حصہ لیا. بڑا مشہور ڈرامہ تھا خدا کی بستی. اس میں میرا ایک چھوٹا سا رول تھا. اس کے بعد اور متعدد ڈرامے کیے وہاں سے. اس طرح آپ سے بات ہو رہی تھی اسٹیج ڈرامے کی. جی تو وہ ڈرامے اسٹیج ڈرامے آپ نے ذکر کیے بڑے قابل ذکر اور اس کی ویورشپ بہت ہوا کرتی تھی. لوگ اس کو ذمہ داری سے دیکھتے تھے اور ان ڈرامے کو فیملیز دیکھنے تھے. ڈراموں کے اندر تھا سلسلہ یہ کہ وہ لچر پن نہیں تھا اس کے اندر, بلکہ ہم کو ایک کہانی لے کے آتے تھے. اس کے پیچھے وہ مقصد ہوتا تھا. اور اس کے اندر بڑے مشہور قسم لطیف کپاڈیا بڑے مشہور تھے. وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. شکیل ہمارے ساتھ ہوا. زینت یاسمین ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی. وہ صدیقی سسٹرز جو تھی طلعت صدیقی اور ریحانہ صدیقی وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتی تھی. ان ڈراموں کے اندر ایک مقصدیت ہوتی تھی. اس ڈرامے میں کوئی میسج ہوتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک کامکس بھی ہے, ہنسی مذاق بھی. اور اس کو بڑے بڑے یعنی جو اچھی فیملیز ہوتی تھی سلیکٹڈ فیملیز وہ آگے کو دیکھتی تھی. وہ آج کل اس کے بعد میں کیا کہوں, کہنا تو اچھا نہیں لگتا, لیکن اس کے بعد جو ڈرامے کا آج کیا ہو رہا ہے ڈرامہ اسٹیج اللہ اکبر نہ پوچھے کیا ہو رہا ہے نا. بہت افسوس ہوتا ہے. لچر ڈرامے ہیں, واہیا ڈرامے, بےہودگی اس کے اندر عجیب و غریب جملے معنی حرکات اور نہ صرف حرکات بلکہ جملے اور بےہودہ قسم کے اس کے اندر ڈانس. بہرحال کیا ان کا کہنا. لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اب آپ دیکھیے ناپا جو ہمارا یہاں پہ نیشنل تھیٹرز جس کے یہ اپنے زین الدین صاحب ہیں, اب وہ ڈرامے کی طرف آ رہے ہیں. وہ لوگ اچھے ڈرامے وہ لوگ پیش کر رہے ہیں. آپ تائید کریں گے اس بات کی کہ ڈرامہ جو اسٹیج ڈرامہ ہے وہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتا تھا جس میں لوگوں کو فن سکھایا جاتا تھا اور لوگ سیکھ کے اترتے تھے. اس کے بعد وہ فلموں میں اور ٹی وی کے ڈراموں میں کہاں کہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے. دیکھیے ریڈیو کے جتنے بڑے آرٹسٹ تھے, محمود علی کو لے لیجیے آپ, سبحانی والا یونس کو لے لیجیے آپ, اور جناب آپ کے یہ شکیل ہیں, یہ سب اسٹیج سے آئے ہوئے لوگ, سب اسٹیج کے آئے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیے 3 چیزیں ہیں, اسٹیج, ٹیلی ویژن اور ریڈیو. سب سے مشکل کام اسٹیج کا ہے. سب سے مشکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ اسٹیج کے اوپر آ گئے, آپ منچ کے اوپر آ گئے, ہندی لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر آپ کو واپس جانے کی کوئی گنجائش نہیں. اور فوراً ریسپانس مل جائے گا. وہی آپ کو ایٹ دا اسپاٹ ریسپانس مل جاتا ہے. جی بالکل. اگر آپ نے غلط کوئی بات کہی, غلط جملہ نکلا تو فوراً اس کا نیگیٹو ریسپانس آئے گا, اور کوئی اچھی بات کی تو فوراً اس کا ریسپانس ملے گا. اچھا اب یہ جو اتنے سارے چینلز آ گئے ہیں اور یہ جو ملتا ہے اسے پکڑ کے ایکٹنگ کروانے لگتے ہیں, ڈرامہ لکھوانے لگتے ہیں, ہدایت کاری, تو کیا معیار بڑھ رہا ہے یا صدیقی صاحب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. سلسلہ یہ ہے, یہ سب کمرشلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور میں بہرحال ایک ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور کمرشل پہلو تو اس کا اپنا ہوتا ہے, لیکن کمرشل پہلو کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ایک معیار ہے اس سے نیچے آ جائیں. تو یہاں تو معیار کا کوئی سلسلہ ہی نہیں, معیار کا لفظ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈراموں کی بھرمار ہے, اور نہ صرف ہمارے اپنے پاکستانی ڈرامے بلکہ آپ دیکھیے کہ دوسری جگہوں کے بھی ڈرامے ہم یہاں نشر کر رہے ہیں, ہمارے ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں. یہ آخر کس بات کی عکاسی ہے؟ اس بات کی عکاسی کہ ہمارے یہاں کے ٹیلنٹس کی کمی ہے, کیا ہمارے رائٹرس کی کمی ہے. لیکن نہیں, ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو اچھا لکھ رہے ہیں, وہ لوگ جو واقعی اچھا پروگرام کرنا چاہتے ہیں, اچھی ایکٹنگ کر, ان کو موقع نہیں مل رہا. لیکن اس کے باوجود میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا, آج بھی اچھے ڈرامے ہو رہے ہیں. اور اب ایک نیا جو سلسلہ شروع ہوا, کم از کم ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کی جو یلغار ہے ہمارے یہاں ڈراموں کی, اس سے ہٹ کر ہم دوبارہ ہم جو خاندانی ڈرامے پیش کر رہے ہیں جس کے اندر ایک ماحول دکھایا جاتا ہے, گھر کا ماحول, اس قسم کے ڈرامے ہم کر رہے ہیں. مایوس کن بات نہیں ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ چھنتے چلاتے ہم پھر انشاءاللہ اسی معیار پہ آ جائیں گے جس پہ ہم کبھی ہوا کرتے تھے. اور جس زمانے میں
آپ صدیقی صاحب تائید کریں گے کہ جب یہ اتنے سارے چینلز نہیں تھے، صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور اس پہ وہ افشاں اور پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے آیا کرتے تھے. خدا کی بستی آپ دیکھ لیجئے، حسینہ معین کے ڈرامے، فاطمہ سریا بجیا کے ڈرامے، اور وہ دھوپ چھاؤں آپ نے نام لیا، تو وہ ڈرامے ایسے تھے. لوگ فاطمہ سریا بجیا کا بھی تھوڑے دن پہلے میں نے انٹرویو کیا ریڈیو کے اوپر، میں ریڈیو پہ کچھ انٹرویوز بھی کرتا ہوں، ان سے میں نے پوچھا تو کہنے رہے بھیا کیا وہ اپنے خاص انداز سے نہیں حیدرآبادی انداز سے کیا بولے بابا اس طرح کر کے، انہوں نے بولتی نہیں ہے وہ، لیکن میرے کہنے پر میں نے کہا میں نے کہا فاطمہ سریا صاحبہ، فاطمہ سریا بجیا کہتی ہیں، میں نے کہا بجیا صاحبہ کیا وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام سلسلہ تکلم کا، اور مہمان ہیں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی. بات ہو رہی تھی ان سے ڈراموں کے اس دور کی جب قابل ذکر ڈرامے، خوبصورت ڈرامے اور فیملیز کے ساتھ دیکھنے والے ڈرامے، دیکھے جانے والے ڈرامے کی بنیاد پی ٹی وی سے شروع ہوئی، اور اب تو بہت سے چینلز ہیں، اگرچہ کہ بہت سے چینلز بہت اچھے ڈرامے بھی دے رہے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں جو ان میں سوائے بغض و عداوت اور سازشوں کے اور یہ موضوعات باندھے جاتے ہیں. بعض اوقات مجھے اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے گھرانے جتنے ہیں اس میں ایک ماں ہوتی ہے، ایک ساس جو بن جاتی ہے کبھی، پھر ان کی بہو ہوتی ہے، پھر بیٹے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے. ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں بہت پازیٹیو یعنی خوبصورت مثبت باتیں بھی ہو رہی ہیں، بڑی بھائی چارگی، محبت، ہم آہنگی، کوئی چپکلش نہیں، کچھ نہیں، آپس میں ہنسنا بولنا، ترقی کر رہے ہیں، یہ ہے. لیکن آپ غور کریں گے، آپ نے دیکھا کہ صدیقی صاحب آج کل جتنے ڈرامے ہیں ہم کوشش سے کرتے ہیں کہ چپکلش دکھایا جائے، میاں بیوی کے اندر کچھ ہو رہا ہے سلسلہ، یا ساس بہو کے تو بہت ہی پرانا جھگڑا کا سلسلہ، لیکن آخر محبتیں بھی تو ہیں، ایسے بھی تو گھرانے ہیں، ان کو بھی تو پورٹریٹ کیجیے، کم از کم ایک پازیٹیو اثر تو بچوں کے اوپر جائے نا، یا دیکھنے والوں کے اوپر. اچھا یہ تو اپنی جگہ ہے ڈرامے، لیکن ہمارے ایک رجحان میں نے محسوس کیا ہے، پڑھنے کا رجحان لوگوں میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اچھی کتابیں پڑھنے سے جو انسان کا ایک ویژن، جو ایک اس کی سوچ میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے وہ نہیں رہی. اب ہم نے محسوس کیا کہ لوگ آئے اور انہوں نے ٹی وی کا بٹن آن کیا اور اس کو کچھ دیر دیکھا، جب وہ نیند آنے لگی تو سو گئے. پہلے یہی وقت جو تھا ٹی وی کی، میں ٹی وی میں بیٹھا ہوں، میں ٹی وی کے چینل میں بیٹھا ہوں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہوں ایک وقت تھا ٹی وی نہیں تھا. تو اب لوگ اپنے جو وقت گزارتے تھے اچھا، وہ اچھی کتابیں پڑھ کے گزارتے تھے. تو آج بھی اگر کاش ہمیں اچھے پڑھنے کا شوق ہو، اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہو، تو ہمیں ہمارے جو خیالات ہیں، جو اس قسم کے ہم کیا کہنا چاہیے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. بہت سے مسائل ہیں، دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، بد تہذیبی ہے، لا قانونیت ہے. کس بات کو آپ ایک کو چھوڑ دیں گے، بے شمار چھوڑ دیں گے. آپ ایون ٹریفک کو دیکھ لیجئے کیا ہنگامہ ہے، کس طرح سلسلہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ہر شخص کو اجلت ہے، نکلا چلا جا رہا ہے. سگنل کی پابندی، بلکہ ابھی دیکھیے گزشتہ دنوں ایک فتویٰ بھی سعودی عربیہ کے جو حرم کے امیر ہیں، نہیں خانہ کعبہ کے جو امام صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ سگنل توڑنا حرام ہے، اس لیے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کو آپ اگر اس کو اصولی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بات ان کی صحیح ہے. قانون کہہ رہا ہے رک جائیے، آپ نکلے چلے جا رہے ہیں. اور کتنا بڑا رسک ہے کہ ممکن ہے جو شخص جس کا گرین سگنل ہے وہ چلا آ رہا ہے، زندگی کا مسئلہ آ گیا. اور جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی زندگی جان بوجھ کے لیے ایک شخص کی جو ہے تو پوری انسانیت کی موت ہے. پوری انسان کی موت، یہ بات تو ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو اچھا ہمارے ڈراموں میں ہمارے لکھنے والوں کو ضروری ہے کہ ان باتوں کی ترویج کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈراموں میں ضرور رکھیں، یقیناً رکھنا چاہیے، میسج کے طور پہ لوگوں تک جائے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. ہمارا مذہب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈرامے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جناب کوئی مذہبی مدرسہ کھول دیا جائے اس کے اندر، لیکن اس کا پرچار، اس کی جو خوبصورت چیزیں ہیں اس کو ڈائریکٹلی آپ کہہ نہ لائیں، یہ نہ احساس ہو کہ بھائی ہمیں ہمارے پاس تھوپا جا رہا ہے یہ، بلکہ اس کو اس طرح اس کے اندر سموئیں، ڈرامے کے اندر لکھائی میں اور اس کے اندر بنت کے اندر، کہ وہ اچھی بات آپ تک پہنچ جائے. مثلا اسلام ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے، سچائی سکھاتا ہے کہ سچ بولو ہمیشہ، اس کے بعد بڑوں کا احترام سکھاتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ محبت سکھاتا ہے. ان چیزوں کا ہم اس ڈراموں میں اظہار کر سکتے ہیں. بہت ضروری ہے جی، بہت ضروری ہے. کسی نہ کسی کردار کے طور پر، کسی نہ کسی افسانے کے اس کہانی کے جز کے طور پر اس معاملے کو ضرور پورٹریٹ کریں اور اس کو لائم لائٹ میں لائیں تاکہ لوگوں تک یہ میسج تو پہنچے. اپنی کوشش تو کریں. ایک چیز کے تو جو میں آپ کے اور دلانا چاہوں گا، ہم لوگ بظاہر قوم ہمارے سائنس کے معاملے میں بہت کمزوری واقع ہے. ہم لوگوں نے ادب، شاعری، بہت کچھ بڑے بڑے، اب تو قدم قدم پہ آپ کو شاعر مل جاتے ہیں، قدم قدم پر افسانہ نگار مل جاتے ہیں، قدم قدم پر ایکٹر مل جاتے ہیں. لیکن سائنس کی ترقی جو جن لوگوں نے کی، اگر آپ ادھر جائیں، یورپ کی طرف جا کے دیکھیں، میں ان کو یورپ کو زبردستی نہیں چاہتا، بلکہ حقیقت میں انہوں نے کام کیا. میں نے ایک ناول لکھا ہے، اس کا نام ہے، اب اس میں یہ دیکھیے کتاب ہے میرے پاس،
دشت حیرت سے چاند نگر تک. جی ہاں. اب چاند نگر تک اس میں میرا جو ہیرو ہے وہ ایک سائنٹسٹ ہے, NIT کالج کے اسٹوڈنٹ ہے, اس کو فلکیات سے دلچسپی پیدا ہوئی, اور یہ بات اس وقت کی ہے جب ابھی انسان چاند پر نہیں پہنچا تھا, اور وہ NIT یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار ہوتا ہے اور اس کے اندر انسان اور کائنات کا ایک موضوع دیا جاتا ہے کہ اس پہ تقریر کی جائے. یہ میرا ہیرو جو ہے وہ تقریر کرتا ہے. اس وقت ناسا جس نے اپولو بھیجا تھا چاند کے اوپر, ناسا کے کچھ نمائندے پاکستان آئے ہوئے تھے, اور یہاں سے وہ انجینئرنگ کالج سے ایسے اسٹوڈنٹس لینا چاہتے تھے جن کو سائنس سے یا فلکیات سے, اسپیس سے دلچسپی ہو. تو انہوں نے میرے ہیرو کو سلیکٹ کیا اس کی تقریر پر, انسانوں کا لے گئے ناسا میں, اس کو ٹریننگ دی انہوں نے, اور وہاں ٹریننگ کے بعد اس کا پروگرام تو صرف گراؤنڈ کے اوپر کنٹرول تھا, لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے اندر وہ قابلیت ہے کہ اس کو چاند پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے.